نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ناظرین، آپ حضرات اس چیز سے واقف ہیں کہ اس وقت پورا پاکستان بند ہے اور لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے اور تقریباً ہر انسان اپنے اپنے گھر میں محصور ہو کر رہ گیا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، مشکل میں ہیں۔ یقیناً یہ مشکل وقت ہے، کٹھن وقت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس مشکل کے بعد ضرور آسانی میسر آئے گی۔ یہ بیماری کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے، اس کی شرح اموات 3% ہے اور 97% لوگ بالکل صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اصل جو اس بیماری کا خوف ہے وہ اس کا پھیلا ہوا ہے۔ یہ بیماری، یہ لاک ڈاؤن ہمارے لیے ایک موقع میسر آیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع کریں، توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں، ذکر الہی کریں، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، نمازیں پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ ہم نے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ گھر میں بیٹھ کر ٹی وی کے سامنے فلمیں ڈرامے دیکھ کر اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا، بلکہ اس مشکل وقت کو کارآمد بنانا ہے اور اچھے کاموں میں صرف کرنا ہے۔ اور صبح فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ رحمان کی تلاوت کریں۔ ان 2 سورتوں کی بہت فضیلت آئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین ہے، اور جو شخص ایک مرتبہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے سارا دن اس کے لیے آسانی ہے، اور جو شخص شام کے وقت سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے صبح تک آسانیاں ہیں۔ اسی طرح سورہ رحمان کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی زینت ہوتی ہے اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے، اس لیے کہ اس سورت میں دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور جنت کی حوروں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ گھر میں تلاوت کریں۔ اگر کسی گھر میں جنات ہیں، جادو ہے، ٹونا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت مفید ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں جنات دور ہو جاتے ہیں، اس گھر سے جادو ٹونا ختم ہو جاتا ہے، اس گھر سے بیماریاں تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اپنے گھروں میں سورۃ یاسین کی تلاوت کریں، سورہ رحمان کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ اور اگر کسی نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو یہ ایک بہت اچھا موقع میسر آیا ہے کہ کم سے کم ان دنوں میں ان سورتوں کو پڑھنا سیکھ لیں، اور اگر کسی نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے تو وہ ان صورتوں کو حفظ کرنا شروع کر دیں اور اپنی زندگی میں معمول بنا لیں ان چیزوں کو۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم سب کو اس کرونا وائرس سے محفوظ فرمائے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو محفوظ فرمائے، تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔